یہی مجلس کے MLAs تھے, ہم 5 MLAs تھے. ممتاز خان کہہ رہا ہے نعرے تکبیر تو اکبر اویسی افسر خان, بلالہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر. بس اتنے ہی لوگ تھے, ہزاروں کا مجمع تھا. وہاں لاٹھیاں بھی تھیں, تلوار بتا رہے تھے, چاقو بتا رہے تھے, لیکن ہم ان سے نہیں ڈرے. ہمارے ہاتھ میں ایک پتھر آیا تو پولیس والے ہم کو ہمارے آنکھ پہ گر رہے تھے. یاد رکھو مسلمانوں, یاد رکھو, حقیقی خدمت گزاروں کو پہچانو. آنے والے کل میں کیسا وقت آئے گا کوئی نہیں جانتا. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا. اشاروں کو سمجھو, عقل مند کو اشارہ کافی. بیوہ کی طرح سہاگ اجڑ گیا, سہاگ اجڑ گیا, سہاگ اجڑ گیا کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ دنیا ڈرانے والے کو ڈراتی ہے, اور جو ڈرانے کو نکلتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے. ڈرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے, ڈرنے والوں کا نام نہیں. ہم اپنے سینوں پہ گولیاں بھی کھائے ہیں لیکن پھر بھی کھڑے ہیں آج ہمت اور عزم کے ساتھ, اور اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. ارے یہ جماعت آپ کی ہے. یہ اکبر الدین اویسی میں جو طاقت ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد, یہ غریب مسلمانوں کے دعاؤں کے نتیجے میں یہ طاقت ہے. آپ کے اتحاد کی وجہ سے طاقت ہے, آپ کی محبت کی وجہ سے یہ طاقت ہے. اگر آپ کا اتحاد نہیں, آپ کی دعا نہیں, آپ کی قوت نہیں, تو یہ آواز بھی ایک بیکار آواز ہے. کرنول میں طوفان آیا, کون گئے میرے بھائی؟ حیدرآباد کے بعد سب سے زیادہ اگر مسلمان ہیں تو کرنول میں. کون گئے؟ وقت کا چیف منسٹر نہیں پہنچ سکا, لیکن آپ کا ہمارا صدر اس سے پہلے پہنچ گیا کرنول میں. کتنے کروڑوں روپے کی امداد لے کر گئے, کپڑے, برتن, چاول, کیا کیا نہیں لے کے, لاریوں کی لاریاں لے کر گئے. کون لے کر گئے کرنول کو؟ مجلس اتحاد المسلمین لے کر گئی. یہ مجلس پہ الزام لگانے والوں, تم نے کیا کیا میرا سوال ہے. سالار ملت کے انتقال کے بعد صدر مجلس بارسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں ہم 5 سے 7 MLAs بن گئے. یہ مجلس کی کامیابی ہے. فسادات میں ڈٹ کر مقابلہ کیا, کرفیو ہوا, سب کچھ ہوا, ہم آگے بڑھ کر گئے. ایوان اسمبلی میں تلنگانہ کی بحث ہو رہی ہے, تلنگانہ کے مقدمات واپس لو, گڑبڑ ہو رہی. ہم خاموش بیٹھے ہوئے, سب جنے مجھے دیکھ رہے ہیں. اکبر صاحب کچھ نہیں بول رہے, میرے کو بولے اکبر صاحب آپ بولو تلنگانہ کے اوپر. بولیں گے. ایک دن گیا, پھر بولے اکبر صاحب آپ نہیں بول رہے, ذرا بولو نا بھائی تلنگانہ کے مقدمات کیا ہستے. بولیں گے بابا, بولیں گے. پھر آئے, بولے بولو اکبر صاحب. ارے جامعہ اپنا کام کر, کیا بولو لگا تو بول. چلے گئے. 2 دن کے بعد تیسرے دن میں حکومت میں اور سارے تلنگانہ والوں کے ساتھ مفاہمت ہو گئی. کیا مفاہمت ہو گئی؟ بات چیت ہو گئی. ایک ایک مقدمہ دیکھیں گے, بچوں کے دستبرداری اختیار کر لیں گے, مقدمات ختم کر لیں گے. جب میں بولا واہ تمہارے بچے بچے, ہمارے بچے بچے نہیں, تلنگانہ کے مقدمات واپس لیتے. ٹھیک ہے چلو خان صاحب. بولتے ہمارے پاس ممتاز خان, افسر خان, معظم خان, وراثت رسول خان, پورے چاروں خانہ اڑ گئے. پھر ہمارا عرب بھائی بلالہ بھی اڑ گیا. پھر ہمارے موظف شریف معتمد صاحب
पाशा खादरी साहब भी उड़ गए। चलो बोले क्या करना है अकबर साहब? मैंने कहा गड़बड़ करना है। कहीं की गड़बड़? मैंने उनके बच्चों के मुकदमा वापिस लेते, हमारे नहीं। चलो हमारे मुकदमा भी वापिस लो, ऐवान असेंबली नहीं चलने देते। असेंबली में चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव अफेयर्स का मिनिस्टर आके बोला अकबर साहब नई गुगली डाले। मैंने बोला अरे बाबा गुगली पुरानी हो गई, दूसरा डाला मैं। अब ऐसे अड़ंग डाल दी कि वो मुकदमा वापिस ले रहे तो ये ले लो। अब तक वो भी नहीं हुए तो ये भी नहीं हुए, जब वो होंगे तो ये भी होंगे। तो हमारे पास असेंबली में लोग हैं, बोले मुझे अकबर साहब एजेंडा कुछ था और आप कुछ बोले। एजेंडा तेलंगाना था, आप अपनी बात बोले। फिसादात की बच्चों की हिस्ट्री शीट, रोडी शीट। मैंने कहा बाबा सालार एक बात बोलते थे, मुझे याद है कोई भी मीटिंग का एजेंडा आता था, इस उमूर पर बहस होगी, ये उमूर पर, इस उमूर पर, इस उमूर पर। तो सालार बोलते थे नहीं ये बोलो। मैं सालार से बोलता था बाबा ये एजेंडे में नहीं है, मैं जितना बोल रहा हूं उतना बोलो, ये बोलो। अरे बाबा ये एजेंडे में नहीं है, लोग बोलेंगे क्या दीवाने हैं, कैसी बात कर रहे हैं, जाहिलों की जमात है, बोलेंगे। अरे मियां एजेंडा झक मराया, वो उनका एजेंडा है, मजलिस का एजेंडा मुसलमानों को अपने एजेंडे पे बोलना। तो वही करे अकबर ओवैसी और मजलिस भी कि एजेंडा कुछ भी हो, हमारे एजेंडे पे हम बात कर लिए। उसके बाद मक्का मस्जिद के धमाकों का क्वेश्चन, हिंदुस्तान के किसी ऐवान में कोई चीफ मिनिस्टर माफी मांगा? अरे कोई नहीं मांगा। महाराष्ट्र में आज भी बच्चे जेल में, क्या वहां का चीफ मिनिस्टर माफी मांगा? मध्य प्रदेश में पकड़े, क्या वहां माफी मांगा? गुजरात में बाइज्जत बच्चे बरी हो रहे, क्या वहां का चीफ मिनिस्टर माफी मांगा? अरे नहीं मांगा। इसलिए नहीं मांगा क्योंकि महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, वहां के मुसलमानों में हम जैसे मुसलमानों का इत्तेहाद नहीं, वहां के मुसलमानों में आप जैसे मुसलमानों की जमात मजलिस नहीं, वहां की क़यादत में असदुद्दीन ओवैसी जैसी क़यादत नहीं है, उस वजह से नहीं हो सका। और यहां पर हुआ, चीफ मिनिस्टर उठकर माफी मांगता है, क्या मामूली बात है? अरे मैं सेहतियाब होते पहले दिन चीफ मिनिस्टर के पास गया और कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब वादा कर रहे थे अब तक नहीं हुआ, मुकदमा वापिस लो। मेरे बोलने का देरी, दूसरे दिन से सब बोलने लगे। देखा देखी मजलिस का बहुत करते रहे, अभी भी कर रहे, सब बोल रहे। क्या बोल रहे? मुसलमानों को मुआवजा देना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना चाहिए। अरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, मुआवजा देना है, उसके साथ अहम बात कोई नहीं कह रहा है। मजलिस ने कही वो बात, और आज इस जगह से कह रहा हूं चीफ मिनिस्टर से, मुकदमात में धमाके, मक्का मस्जिद के मुकदमात में एक एक FIR में 40-40 बच्चों के नाम डाले गए। आप तवज्जो से सुने, कोई भी अक्लमंद, कोई अखबार के मुदीर को इतनी अक्ल नहीं, 40 का नाम डाले, 20 को गिरफ्तार करे, 20 के ऊपर मुकदमा हुआ, 20 बाइज्जत बरी हुए। CBI की इंक्वायरी में आ गया कि मक्का मस्जिद में कौन थे, तो इन 20 बच्चे बेकसूर साबित हुए हाई कोर्ट में। 40 का नाम था, 20 पकड़े गए, 20 पे मुकदमा हुआ। 20 जो नहीं पकड़े गए उनको फरार बताते हुए आज तक भी मुकदमा है। मजलिस ये बोली कि 20 को गिरफ्तार करे, बाइज्जत बरी हुए, CBI इंक्वायरी में आ गया कौन पीछे थे। इन सारे मुकदमात से हुकूमत को दस्तबरदारी इख्तियार करनी चाहिए, नहीं तो वो जो 20 जो नहीं पकड़े गए उनके गले पे तलवार लटकती रहेगी, मुकदमा कायम रहेगा, FIR जिंदा रहेगा, दूसरे केसों में लाके इनको डाल देंगे। ये बात कोई नहीं बोली। अरे मजलिस
किरण कुमार रेड्डी ने फाइल मंगाकर दस्तखत की और कहा कि अकबर सही कह रहे हैं, जितने भी मुकदमात मक्का मस्जिद के धमाके के ऊपर डाले गए थे उन सारे मुकदमात को दस्तबरदारी इख्तियार करनी चाहिए कहकर फाइल पे दस्तखत की। यह हमारी कामयाबी। मक्का मस्जिद के बेकसूर मुतासिरीन को क्या किसी ने इमदाद दी? अरे मजलिस ने इमदाद दी। फिसादात में कितने की जमानत हुई मालूम आपको? कोई लोग दिए जमानत फिसादात में, 1 करोड़ के ऊपर इमदाद तकसीम की और 50 लाख रुपए की जमानतें हमने करवाई। चीफ मिनिस्टर ने परसों का फाइल पे दस्तखत करके कि फिसादात में जितनों की भी रॉडी शीट वो हिस्ट्री शीट खोली गई है, अगर इनका पहला मुकदमा है, पहला कम्युनल केस है, तो इनकी हिस्ट्री शीट रॉडी शीट खत्म कर दी जाए। अगर एक से ज्यादा अगर पहले के फिसादात में भी अगर मुलविस हैं या इन बच्चों का नाम था तो उनका नहीं होगा, लेकिन अगर पहली मर्तबा ये फिसादात में नाम आया तो उन सब की हिस्ट्री शीट व रॉडी शीट वापस ली जाए। ये किसका कारनामा? मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का कारनामा। मुझे फोन कर 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर ने कहा, अकबर साहब आपकी ख्वाहिश के हिसाब से मक्का मस्जिद में मुसलमान बेकसूर बच्चों को अजियतें देने वाले पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और मैं बहुत जल्द उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। अरे ये किसकी कामयाबी? 4 मीनार दवाखाने के लिए 3.5 करोड़ रुपया कौन लड़कर लाए? मजलिस लड़कर लाई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन तामीराती हुनर को सिखाने का मरकज जो हाईटेक सिटी में है, वो मरकज पुराने शहर में कायम हो रहा है। नैक के साथ निकमार मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिसर्च सेंटर का भी सेंटर आ रहा है। हमारे पास कई बच्चे हैं पुराने शहर में, मैंने देखा, जो कि फिजिकली हैंडीकैप है, मतलब माजूर है, पैदाइशी असर बड़ा रहता है, ऐसा हिलते रहते हैं, किसी को चलना नहीं आता, बात करना नहीं आता। स्पेशल चैलेंज बच्चों के लिए बोयिनपल्ली में एक बहुत बड़ा सेंटर है। पुराने शहर से फिजिकली हैंडीकैप बच्चे बोयिनपल्ली को जाते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर फिजिकली चैलेंज का एक सैटेलाइट सेंटर पुराने शहर में खुल रहा है, जहां पे हमारे माजूर बच्चों को खेलने कूदने और तालीम का इंतजाम का मरकज बनाया जा रहा है, जिसमें एमपी साहब ने कहा कि अपने एमपी फंड से पैसा देंगे। यह काम बल्दिया के व्हीकल टैक्स, फिर उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स 250 करोड़ रुपया आ रहा शहर हैदराबाद को, किसकी नुमाइंदगी पर? मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में, सरपरस्ती में, क़यादत में। आपको एक और खुशखबरी दूं कि दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिट 220 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। महेश बैंक है ना, ये 150 करोड़ पर खत्म। छोटे और बड़े कारोबार के लिए दारुस्सलाम के बैंक के क़याम से लेकर आज की तारीख तक 150 करोड़ रुपया दिया गया मुसलमानों को, छोटे और बड़े कारोबार के लिए। दारुस्सलाम बैंक से 80 करोड़ रुपया दिया गया गरीबों को घर तामीर करने के लिए। 50 करोड़ रुपया दिया गया तालीमी स्कॉलरशिप के लिए। 220 करोड़ रुपया डिपॉजिट है तो 150 करोड़ रुपया लेंडिंग है। 80% रिकवरी रेट है। अरे आप बताइए कि आज दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के जरिए बैरिस्टर साहब की और मेरी ख्वाहिश है कि शाली बंडे से लेकर अलीआबाद तक ये सोने के साहूकारों और रहन वालों के दुकानों को बंद करना है और
है हमारी कि साहूकारों ये रहन सेंटर्स पे सोना रहन रखाने वाले ज्यादा तादाद में हमारी बुरखा पोश खवातीन। हमारी ख्वाहिश है कि साहूकारों के ये रहन सेंटर्स के कारोबार को बंद करें। अरे हमारी ख्वाहिश है कि पटेल मार्केट के वैसी और एक मार्केट शहर के इस हिस्से में बनाएं, एक कपड़े के कारोबार की मार्केट यहां पर बने। चाहते हैं कि हमारे पास भी कारोबार मजबूत हो। मैं खुलकर नहीं कह सकता, समझदार को इशारा काफी है, वहां से यहां लाना जरूरी है। पैसा हमारा, कारोबार उनका, फिर खर्च होता हमारी तबाही पे। अब ऐसा नहीं होगा। अरे ये दूरअंदेशी से हमको काम करना। तालीमी मैदान में सालार के वफात के बाद बैरिस्टर साहब की क़यादत में कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर का क़याम में लाया गया। रियासत आंध्र प्रदेश का सबसे पहला और वाहिद मुस्लिम अक़लियती आर्किटेक्चर कॉलेज अगर कहीं है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट का है, जिसमें इस साल से तालीम का आगाज हुआ है। तालीम के मैदान में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस, एमडी, आपको मालूम 47 से लेकर अब तक जनरल मेडिसिन में एमडी कितने बने आंध्र प्रदेश से? सिर्फ 11 मुसलमान बने। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ 5 बरस में 25 मुसलमान एमडीज को निकाल दिया। क्या यह कारनामा नहीं? जनरल सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑप्थेल्मोलॉजी में, रेडियोलॉजी हड्डियों का और पूरे एक्सरों का, सर्जरी में, जनरल मेडिसिन में, डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन में, ऑप्थेल्मोलॉजी में 150 पोस्ट ग्रेजुएशन के सीट्स आज दक्कन मेडिकल कॉलेज में। न सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन बल्कि आपको और एक खुशखबरी देता चलो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में आज हम एक ऐसा तारीख साज कारनामा कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में और हैदराबाद में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज होगा जहां पे सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज का आगाज होगा, जिसमें कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रेंटोलॉजी, गैस्ट्रिक सर्जरी और कार्डियक एनेस्थीसिया, ये सारे कोर्सेज का आगाज हो रहा। एक एक कोर्स के लिए 1.5 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी, 100 करोड़ की बैंक गारंटी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। आप लोग तो यही कहें, जहमत कीजिए और जाकर देखिए। जो लोग कभी असरा दवाखाने का मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, अरे जाकर देखो केयर हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, शर्माना हमारे असरा हॉस्पिटल के सामने इतना खूबसूरत दवाखाना बन गया। जाकर देखिए, 20 करोड़ रुपया लगाए, नई एमआरआई मशीन खरीदे, सीटी स्कैन मशीन खरीदे, नेगोशिएशन, उनसे बातचीत करके रेट को कम करे तो एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीन 7 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। 1.5 टेस्ला, 16 चैनल, 6 चैनल सीटी स्कैन मशीन, हाई वेलोसिटी अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे का जो मशीन है आंध्र प्रदेश में कहीं नहीं, असरा में है। एक्सरे कैसा निकाला जाता है? ऐसा प्लेट लगाते, तख्ती लगाते, तख्ती लगाने के बाद खट आवाज आती, उसके बाद उन्हें निकाल के फोटो धोए वैसा पानी में हिला लेते बैठते। असरा में हिलाने की जरूरत नहीं है, तख्ता निकाले, मशीन में लाके लगाए, लगाते ही 3 सेकंड में आपके एक्सरे की फोटो आ जाती। दिन में 1000 लोग आउट पेशेंट में आते हैं असरा में,
कार्डियोलॉजी कैसा बना है जाके देखिए। कैथ लैब 1.5 करोड़ का। मजलिस क्या कर रही पूछने वालों? 500 रुपये में सीटी स्कैन कहीं होता? अरे हमारे पास होता है। डायलिसिस कितने में होता है? कम से कम 800, 1000, 1200 में होता है। डायलिसर वो पाइप जो होते हैं डायलिसिस के कितने में आते हैं? 1000 रुपये में। असरा दवाखाने में कंपनी वालों से बात कर कर मैंने डायलिसिस मंगाए। 1200 की जगह 650 में डायलिसर देता है और 500 रुपये में डायलिसिस होता है। कहीं हो रहा? लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब है, मंगा कर देखिए। उसमें आया है कि असरा हॉस्पिटल में सीटी स्कैन 500 रुपये में होता है, डायलिसिस 500 रुपये में। 40 रुपये में एक्सरे, 20 रुपये में इलाज, 10 रुपये में ओपी कार्ड। एक वक्त 10 रुपये का कार्ड बना लो तो 15 दिन आके बता सकते हैं। कहीं होता मेरे भाई? फिर पूछ रहे मजलिस क्या कर रही? अरे ये खिदमत कर रही है मजलिस, तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, सियासी मैदान में। कौन करता है? आलीशान मस्जिद भी बनाई गई असरा में, नमाजगाह बनाई गई, माफ करना, नमाज हो रही है वहां पर। अभी भी तामीरी काम जारी है। जब पूरा हो जाएगा तो आपको सुन के हैरत होगी कि असरा दवाखाना जब मुकम्मल हो जाएगा तो 1200 बिस्तर का दवाखाना हो जाएगा। असरा हॉस्पिटल वो ओवैसी हॉस्पिटल के रकबे में कोई भी फर्क नहीं होगा। वो भी 5.5 लाख का रकबा होगा तो ये भी 5.5 लाख का रकबा होगा। सलाहुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी हॉस्पिटल बनाया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने असरा हॉस्पिटल बना दिया। अरे हकीकी मानों में सालारे मिल्लत की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आपका हमारा सदर ने सालारे मिल्लत की कमी हमको कभी महसूस होने नहीं दी। फिसादात हो, नुमाइंदगी हो ऐवान पार्लियामेंट में हो या कहीं पर हो, आज जो काम हो रहा है ये काम कोई नहीं कर सकता। अरे आज यही बुरा मालूम होता। मजलिस पे तनखीन, ऐसा करे तो अच्छा था, वैसा करे तो अच्छा था। मुझे याद नहीं आ रहा, सालारे किस्सा बोलते थे पाशा कि वो आसमान में उड़ रहे थे। एक मजदूर साहब, हाँ, बीवी को बोल रहे थे, अरे तुम मेरे क्या समझ रहे हैं, ऐसा वैसा। बीवी हर वक्त तनकीद करती थी तो बोले कि वो जो आसमान में उड़ रहे थे कौन थे मान जानते हो? तो बोले कि वो मैं था। तो बीवी फौरन बोली, अच्छा वो तुम ही थे, उस वक्त जरा तेरा उड़ रहे थे। ये था ना पाशा, हम बहुत छोटे थे भाई, सुनते थे जब। तो वो आलम है। आप तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करें बताओ? एक टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट डाले गुजरात में, बेकसूर गिरफ्तार मुसलमानों को रिहा किसने करवाया? अरे आपकी जमात और आपका सदर, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया। वकील को कौन ठहराए? मजलिस ठहराई। बल्कि हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर हमने जो आपसे इत्तेहाद मांगा था ना, उस इत्तेहाद की ताकत में हम सिर्फ 5 और 8 जने मिलके 55 लाख रुपए आपके नाम से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को हमने दे दिए। ये हमारे पैसे नहीं है, ये सरजमीन दक्कन के गयूर मुसलमानों की तरफ से बाबरी मस्जिद के मुकदमे के लिए है कहकर आपका और हमारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया। क्या एक पैसा दिए? बाबरी मस्जिद में सौदेबाजी कर लिए, बाबरी मस्जिद में ऐसा कर लिए। बाबरी मस्जिद के नाम पे जिंदा रहने वालों, बाबरी मस्जिद के मसले में, मुकदमे में तुमने कुछ दिया? अच्छा हुआ नहीं दिए, नहीं मंगे। अगर देते तो कितने उनके जेब में जाते थे कि कितने वहां जाते थे इन्हें मालूम।
ہر سال رحمت اللہ عالمین کا چندہ وصول کرتے. چندہ وصول کرتے ہی چھوٹا چور کبھی امریکہ جاتا, کبھی مسجد جاتا. اب ایک بدنام زمانہ پہلوان کے ساتھ عمرے کو گیا. چندہ وصول کرتے جاتے, بہت باتیں کہہ رہے ہیں, کہنے والے بہت بول رہے ہیں. ارے بولنے والوں, یہ نہ بھولو کہ ہم بھی اپنے حلق میں زبان رکھتے ہیں, اور جب ہماری زبان چلتی ہے تو ایوان دہل جاتے ہیں, حکومتوں کے ایوان ہل جاتے ہیں, اور ہماری الفاظ کی آتش نوائی کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم اپنے کام پر توجہ دینا چاہتے ہیں. ارے ہمارے پاس کام ہے. آج بھی کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اکبر اویسی پہ حملہ ہوا تو زمین کا جھگڑا, پیسے کا جھگڑا. ارے نہ زمین کا جھگڑا ہے نہ پیسے کا ہے. کوئی آ کر کہہ دے کہ ایک پیسہ اکبر الدین اویسی نے کبھی بھی اپنے حلقے سے کمایا ہے یا کوئی زمین کے 1 انچ کا کاروبار کیا ہے تو خدا کی قسم اپنے سیاسی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر کے گمنامی کی زندگی گزار لوں گا. میں نے کبھی نہیں کیا. ارے آج یتیم خانے کے لیے بھی میں نے اگر بلہ گڑے میں زمین خریدی ہے تو میں نے پیسہ دے کر خریدا ہے. 1 کروڑ روپیہ دے کر میں نے زمین خریدی, اور مجھے معلوم تھا کہ یہ دنیا سالار ملت میں تہمت لگا کر نہیں چھوڑی تو مجھ پر بھی لگائیں گی. تو میں نے چیک کے ذریعے پیمنٹ کیا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے تو چیک میں اخبار میں چھاپنے تیار ہوں. میں نے اگر اس زمین کی حفاظت کی ہے اور لڑا ہوں تو اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے مفاد کے لیے نہیں, صرف اور صرف غریب بے گھر مسلمانوں کے سروں کے اوپر چھت دینے کے لیے, گھر دینے کے لیے جو میں نے وعدہ کیا تھا اس کے لیے کیا. 112 ایکڑ آراضی ہے. ارے میری جگہ کوئی دوسرا ایم ایل اے ہوتا نا تو گولیاں نہیں کھاتا تھا, چاقوؤں کے تلواروں کے ضرب نہیں کھاتا تھا. 100 ایکڑ کے عوض میں کئی کروڑ روپیہ پیسے کھا کر منہ موچ کے خاموش بیٹھ جاتا تھا. ارے میں زندہ ہوں تو موت کے اتنے قریب جا کر آیا ہوں, اور صرف آپ کے دعاؤں کی وجہ سے آیا ہوں. اب دنیا کی لذتوں میں کوئی مزہ نہیں دکھتا. مجھے کپڑوں کا بہت شوق تھا, بہت سے چیزوں کا بہت شوق تھا, گاڑیوں کا تھا, گھڑیوں کا تھا, قلموں کا تھا, ارے اچھا پہننا اوڑھنے کا تھا, لیکن اب کسی کا بھی شوق نہیں رہا. میں دیکھ چکا ہوں کہ انسان کی زندگی اور موت کتنی دور اور کتنی قریب ہوتی ہے. موت کے اتنے قریب جا کر آیا ہوں. اب جتنے دن میں زندہ ہوں بس یہی ڈھونڈ رہا ہوں, یہی کھوج رہا ہوں کہ کیا ہے اللہ کا مقصد جس کے لیے اللہ نے مجھے حیات دی ہے. اب میری زندگی میں کوئی مقصد نہیں. اگر کوئی مقصد ہے تو ان غریب مسلمانوں کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جانا. ارے آج کئی لوگ خوش ہیں مجھے بخیر حیات دیکھ کر, لیکن مجھے خوشی ہے لیکن اس کے ساتھ بڑا بہت افسوس ہے کہ جہاں میں شہادت نوش فرماتے فرماتے رہ گیا. اللہ مجھے شہادت کا موقع دے دیتا تو شہید بن کر دنیا سے چلا گیا. ارے آج میں اگر ہوں تو وعدہ کرتا ہوں اس عوام کے سامنے
کہ اکبرالدین اویسی نے اپنا خون بہایا آپ کے لیے, جان کی بازی لگا دی. اب جو مقصد ہے وہ یہ ہے, وہ 112 ایکڑ پر 30 سے 35 ہزار گھر بنانا, اور اکبر اویسی وہاں پہ 35,000 گھر بنائے گا, اسکول بنائے گا, مدرسے بنائے گا, دواخانے بنائے گا, اور اس کے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہوگا. کسی کو بھی نہیں اب 1 انچ بھی بیچنے دے گا. اگر کچھ بنے گا تو غریبوں کے لیے گھر بنیں گے, اور میری زندگی کا مقصد ہے تو وہی ہے. میری زندگی کا مقصد ہے تو اسرا ہاسپٹل کو کھچا کھچ بھر دینا, غریبوں کی خدمت کرنا. کروڑہ روپیہ ہم لگا دیا اسرا پہ, لیکن 1 پیسہ بھی نہیں بڑھائے. مجھے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اکبر صاحب اتنا پیسہ لگا دیے, کچھ تو پیسے بڑھاؤ. لیکن سالار کی وصیت تھی, حکم تھا. سالار مجھے بار بار کہتے تھے کہ میاں یاد رکھو, عثمانیہ دواخانہ ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. اب مسلمانوں کی آخری امیدگاہ اگر ہے تو اویسی ہاسپٹل اسرا ہے. تو وہاں پہ غریبوں کو مایوس نہیں کرنا, 1 پیسہ نہیں بڑھانا. ہم کو فائدہ ہو یا نہ ہو, نقصان ہوتا ہے ہونے دو, اللہ کا کام اللہ ہی کر دے گا. اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کا جو کام ہے وہ سرکار ہی کرا دے گا. اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے, آپ کی اپنی جماعت ہے. ہم رہیں یا نہ رہیں, جماعت قائم و دائم رہے گی. انسان آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, ہم سب کو زمین کی غذا بننی ہے. فخر ملت چلے گئے, سالار چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے, آپ بھی چلے جائیں گے, لیکن جماعت قائم و دائم رہے گی. شخصیتیں آئیں گی اور جائیں گی, جماعت شخصیتوں کی محتاج نہیں ہے, شخصیتیں جماعت کی محتاج ہے. اور اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم اللہ کے محتاج ہیں. اگر اکبرالدین اویسی زندہ نہیں رہتا تب بھی کوئی بات نہیں, اللہ کا کام, جماعت کا کام میرا محتاج نہیں ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا کام جاری و ساری رہے گا, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم گنہگاروں کو منتخب کیا, آپ کی خدمت کے لیے آپ کا خادم بنایا. ہم چاہے جتنی بھی عزت کما لیں, نام کما لیں, طاقت کما لیں, دنیا کے سامنے ہم MLA بن جائیں گے, مضبوط قائد بن جائیں گے, لیکن مسلمانوں یہ اکبر اویسی دنیا کے لیے MLA ہے, لیکن تمہارے لیے بزرگوں کا بیٹا ہے, نوجوانوں کا بھائی ہے, اور تمہارے لیے تمہارا برابر ہے. میں تمہارے درمیان تھا, تمہارے درمیان میں ہی رہوں گا, تمہارے ساتھ تھا, تمہارے ساتھ ہی رہوں گا, تمہارے ساتھ بیٹھا تھا, تمہارے ساتھ ہی بیٹھوں گا, اور تمہارے ساتھ ہی رہتے رہتے اس دنیا سے چلا جاؤں گا. میں بڑی کرسی, اونچی کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہتا, بس مجھے اپنے دل میں رکھ لو, میرے لیے یہی سب کچھ ہے, بس یہی سب کچھ ہے. جب کہ اکبر اویسی کی آواز بلند ہوگی تو وہ احسان مند رہے گی ساری دنیا, وہ عالم میں بسنے والے مسلمانوں کی. اس لیے کہ ان کی دعائیں نہ ہوتی تو آج یہ آواز نہ گونجتی ہوتی. اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی تو میرے بیوی, میرے بچے, میری ماں, میرے بھائی, میرے بہن, میرے چاہنے والوں کو عید کی خوشیاں نصیب نہ ہوتی. میری اولاد یتیم ہو گئی ہوتی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی. ارے اکبرالدین اویسی کا رواں رواں احسان مند ہے ہر مسلمان کا, جس کے ہاتھ اٹھے تھے میری حیات کے لیے, جس نے سجدے میں گر کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا بارگاہ رب العزت میں. میں جتنے دن بھی زندہ رہوں آپ کے احسان کا
بدلہ ادا نہیں کر سکتا. بس یہی کہوں گا کہ جس محبت سے آپ نے میرے لیے دعا کی تھی بس اسی محبت کو قائم رکھیے دلوں میں. مجھے بس تھوڑی سی جگہ اپنے دلوں میں دے دیجئے. دنیا کے ایوانوں میں اقتدار کے کرسیوں پر مجھے جگہ نہیں چاہیے. مجھے جگہ چاہیے تو آپ کے دلوں میں چاہیے. مجھے چاہیے تو آخرت چاہیے. مجھے چاہیے تو خاتمہ خیر پہ چاہیے. مجھے چاہیے تو شہادت کی موت چاہیے. بس میں یہی کہوں گا. بس آپ تمام سے کہوں گا کہ جماعت آپ کی جماعت ہے. اس جماعت کو مضبوط رکھو. ہمارے آبا و اجداد نے بہت محنت کی, خون و پسینہ دیا اس جماعت کے لیے. محنتیں کی, کوششیں کی, جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا. تو رکشے والے بنڈی والے مسلمانوں نے رکشوں کی پینڈلوں کو مار کر اس جماعت کو سینچا ہے. بنڈیوں کو ڈھکیل کر سینچا ہے. پنچر جوڑ کے سینچا ہے. یہ غریب مسلمانوں کی امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت کرنے والے محافظوں وہ چپراسیوں کا نام ہمارا ہے. ہم اس کے مالک نہیں. یہ مجلس کے اساس ہے. ملت اسلامیہ کی امانت ہے. آپ کی ملکیت ہے اور آپ کی ملکیت کی حفاظت کرنے والوں کا نام اکبر الدین اویسی, اسد الدین اویسی اور ہم سب ہیں. یہ آپ کی امانت ہے. اس کی حفاظت آپ اپنے اتحاد سے کریے. آنے والا کل بڑا خطرناک و بھیانک ہونے والا ہے. میری اس بات کو یاد رکھیے. یہ ملک تباہی کے طرف تیزی سے دوڑ رہا ہے. نہیں معلوم کہ کب کیا ہونے والا ہے اور آنے والے الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ فرقہ پرست تنظیمیں اس ملک کے اقتدار پر فائز ہو جائیں. اور جب یہ آ جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ گجرات کا ایکسپیریمنٹ یہ ہندوستان میں دوبارہ دہرائیں مختلف مقامات پر. ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اللہ نہ کرے اس ملک کا وزیر اعظم مودی بن جائے. ہو سکتا ہے کہ بی جے پی آر ایس ایس ایک طاقت بن کے ابھر جائے. آئندہ الیکشن میں ہم کو ہر حال میں تیار رہنا ہے اور ہماری تیاری کا نام کوئی اسلحہ, کوئی ہتھیار, کوئی لاٹھی سے نہیں بلکہ صرف ہمارے اتحاد سے رہنا ہے. اتحاد رہے گا تو یاد رکھو طاقت رہے گی. یہ مٹھی ہے, اگر یہ مٹھی بند ہو جاتی ہے تو یہ ہماری طاقت ہے. اگر ایک انگلی سے ماریں گے تو مار نہیں پڑے گا. دو سے ماریں گے تھوڑا زور سے پڑے گا. تین انگلی سے ماریں گے تو تھوڑا زور سے. پورے انگلیاں کھول کے ماریں گے تو تماچا پڑے گا. لیکن جب یہ 5 انگلیاں مل جاتے ہیں, منظم و متحد ہو جاتے ہیں تو ایک مکھا ہوتا ہے اور دشمن ڈھیر ہو جائے گا. یہ اتحاد کی طاقت ہے. یاد رکھو اتحاد طاقت ہے, انتشار موت ہے. آج ہندوستان میں کہیں پر بھی قیادت نہیں ہے, صرف حیدرآباد میں ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین کا ٹولہ ہر روز نئی سازش لے کر آ رہا ہے. کبھی کوچ, کبھی کوچ, کبھی یہ فتنہ, کبھی وہ فتنہ. مجھے ایک ہی چیز دماغ میں آئی. ہمارے پاس 7 MLAs ہیں, کاؤنسلر ہے, حکومت ڈرتی ہے, طاقت ہے, کالجز ہے, دواخانے ہیں, اتنا سب کچھ ہے, پھر بھی ہم خاموش ہیں. اور ہمارے مخالفین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تب بھی اتنا شر, اتنا فتنہ پرواری, اتنے سازشیں. اگر تھوڑا اقتدار آتا تو کیا ہو جاتے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جب دیتا ہے تو دیکھ کر دیتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مجھ میں انکساری رہے گی, مجھ میں جب تک اس مسلمانوں سے محبت رہے گی, جب تک غرور نہیں رہے گا, تکبر نہیں رہے گا, انکساری رہے گی, اور جب تک ان کے خادم بن کر خدمت کرنے کی طلب رہے گی تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی. لیکن جو شخص غرور, تکبر اور اقتدار کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے, اللہ اس سے اقتدار چھین لیتا ہے, دولت چھین لیتا ہے, دنیا میں رسوا کرتا ہے.
اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک بنا, اچھا بنا, ہم سب کو سچا بنا, انکساری ہم میں پیدا کر. اے اللہ غریبوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر. اے اللہ ان مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کام کرنے کی ہم کو طاقت و توفیق و ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بھائی جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما. اے اللہ ہماری بہنیں جو گھروں میں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, اے اللہ ان کے شادیاں کروا دے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو جاننے والا ہے, ہمارے ہر جائز مطالبات کو قبول کر. اے اللہ دشمنوں سے ہم کو محفوظ کر, دشمنوں کے سازشوں سے محفوظ کر, ہم کو منظم کر, ہم کو متحد کر. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اس کوشش میں ہے کہ ایک یونیورسٹی قائم کر سکیں. بس دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس خواب کو, ہمارے اس کوشش کو بھی پورا کرے کہ ہم سالار ملت مسلم یونیورسٹی بھی قائم کر سکیں حیدرآباد میں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سالار ملت عظیم شخصیت اور تاریخ ساز کارنامے, جس میں سالار ملت سے متعلق لوگوں کے مضامین, تعزیتی پیغامات اور منظوم نذران عقیدت شامل ہے. صدر محترم کی اجازت پر اس کی رسم اجرائی قائد مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب کے دست مبارک سے ہوگی. مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی صاحب نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے. سالار ملت یادگار تقریری مقابلے میں انعام اول گولڈ میڈل حاصل کرنے والے محمد عمران صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. محمد عمران صاحب آپ کے سامنے تقریر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی. اما بعد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دائس پر تشریف فرما معزز شخصیات, ججز صاحبان اور سامعین اکرام, اے قائد عظیم, اے سالار بھاوی خار, اے قائد عظیم, اے سالار بھاوی خار, فرقت میں آج تیری زمانہ ہے سوگوار. ہر فرد عبدیدہ ہے مخموم ہے فضا, ہر فرد عبدیدہ ہے مخموم ہے فضا. حیرت نہیں تجھ پہ فلک گر و اشکبار. ہر خواب و ملکی تاریخ میں ایک شخصیت ایسی ضرور پیدا ہوتی ہے کہ وہ پوری قوم اور تمام ملک کے لیے سرمایہ افتخار بن کر تاریخ کی زیب و زینت بن جاتی ہے. کسی عوامی تحریک کو منظم کرنے اور انقلاب کی قیادت کرتے ہوئے اپنے جان و مال کی قربانی دے کر قوم و ملت کی خدمت کرنا ہر کسی کو ناقص کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تاریخ دکن میں جہاں بے شمار ہستیاں پیدا ہوئے, وہی جناب الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب مرحوم کی شخصیت اپنے خصوصیات کی وجہ سے اپنے زمانے کے کسی بھی شخصیت سے بلند و بالا مقام پر نظر آتی ہے. آپ کی فکر بلند, حوصلہ بلند, آپ کی نظر میں قوم کی خدمت مقدم تھی. فخر ملت کے بعد جب سالار ملت صدر مجلس ہوئے تو ان کی تقاریر نے امت مسلمان کے سیاسی میدان میں زبردست ہمت افزائی کی اور ان کو ایک بات کا احساس دلایا کہ ہم محکوم نہیں بلکہ حکومت میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں. ہم کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے. ان کی مقبولیت اور پرجوش تقاریر سے حکومت بھی معروف رہتی تھی. اویسی صاحب نے
کے. سالار ملت کی نیت نیک تھی, اس لیے انہوں نے ملت کے اتحاد کے ذریعے قائم کردہ تعلیمی اداروں کو ذاتی ملکیت بنانے کے بجائے قوم کے مرکز دارالسلام ٹرسٹ کے حوالے کیا. سالار ملت کی دی ہوئی ہمت وہ حوصلے کی وجہ سے مسلمان قوم کا نوجوان زمانے کے ساتھ قدم با قدم ترقی حاصل کر رہا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. سالار ملت مرحوم نہایت ہی ہمدردانہ پرخلوص درد مند دل رکھنے والی شخصیت تھی. وہ اپنے اخلاق سے نہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے کام انجام دیے بلکہ اپنے ہمدردانہ سلوک کی وجہ سے لوگوں کے دلوں تک رسائی حاصل کی. اویسی صاحب نے مسلمان قوم کو نہ صرف مساویانہ حقوق دلانے کی جدوجہد کی بلکہ تعلیمی معاشی سطح پر بھی مسلمان قوم کو اس درجے پر لا کھڑا کر دیا جہاں پہنچ کر ہم کہہ سکتے ہیں سیکھا ہی نہیں ہم نے ایسا گزر جانا, سیکھا ہی نہیں ہم نے ایسا گزر جانا, شیشے کا مقدر ہے ٹکرا کے بکھر جانا. 400 سالہ تاریخ میں بادشاہوں نے اپنی بادشاہت اور اپنی نشانیاں اور یادگاریں چھوڑے, لیکن سالار ملت 50 برس کے جمہوری دور میں قوت و طاقت کے بجائے مسلسل سماجی خدمات کے ذریعے سماج میں اپنی ایک شناخت بنائی اور قوم کے لیے زبردست تعلیمی ادارے, دواخانے, میڈیکل انسٹیٹیوٹ, بینک وغیرہ یادگار کے طور پر چھوڑ گئے جو ان کی تاریخ ساز خدمت کی نشانیاں ہیں. سالار محترم ایک دراندیش مدبر و قائد تھے. 1971 میں دارالسلام بورڈ کا خام عمل میں لایا اور اسی سال دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ بھی قائم کیا. سالار محترم حکومت کی آنکھ میں آنکھ ملا کر مسلمانوں کے مسائل حل کرواتے اور جب کبھی موقع حاصل ہوتا تو مسلمانوں کے لیے حکومتوں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے. اور اسی طرح 1975 کا ذکر ہے, اس وقت کے چیف منسٹر وینگل راؤ سے نمائندگی کرتے ہوئے آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا جو اردو زبان کی ترقی اور اس کی بقا کے لیے نہایت کارآمد ثابت ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے 1978 میں چیف منسٹر ڈاکٹر این چنار ریڈی سے نمائندگی کرتے ہوئے ادارہ سیٹوین کے قیام کے رحم درد کے جو بے روزگار مسلم نوجوانوں کے لیے مختلف شعبہ جات میں پیشہ ورانہ کورسز سیکھ کر خود مکتفی بننے کا ذریعہ بن رہا ہے. اور کئی بے روزگار اس ادارے سے روزگار بھی حاصل کر رہے ہیں جو کہ ایک بڑی خدمت ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازوں کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازوں کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اور اسی طرح سے 1981 میں اس وقت کے چیف منسٹر ٹی این جے یا سے نمائندگی کرتے ہوئے قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو قائم کروایا جو پرانے شہر کی ترقی کے لیے کارآمد ثابت ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے ڈکن میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج, میڈیکل انسٹیٹیوشن ریسرچ سینٹر, اسرا ہاسپٹل, مقبول عام, روزنامہ اعتماد کے اجرائی و رشاد, اردو زبان و ادب اور تہذیب کے تحفظ و فروغ اور اسقاط سے ان کی دلچسپی کا مظہر ہے. سچر کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں اویسی صاحب نے مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت سے جو نمائندگی کی, اس کا نتیجہ ہے کہ مسلمان طلبہ کو ٹیوشن فیس کے ذمن آسمانہ طبقات کے برابر سہولتیں حاصل ہوئی اور لاکھوں مسلم طلبہ کو اسکالرشپ بھی مل رہے ہیں جو کہ ان کی خدمت کی زندہ مثالیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ قوم کی مدد کے لیے اس شب کو بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. انہی کی ڈالی ہوئی داغ میں جناب اسد الدین اور اکبر الدین صاحب باخوبی نبھا رہے ہیں. دکن کے مسلمان جس شان و شوکت, خودداری اور ہمت سے زندگی گزارے ہیں, اس کا سہرا سالار ملت کے سر ہے جنہوں نے لٹی پٹی قوم کو متحد کر کے ملک بھر میں اس کی مثال قائم کی. ان کا خیال تھا کہ بغیر تعلیم کے مسلمان ترقی نہیں کر سکیں گے, محض دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ جائیں گے. حیدرآباد میں مسلمانوں کی تعلیم کو لے کر یہ جذبہ, یہ خدمات ان سے پہلے کسی قائد میں سرا نظر نہیں آتا. انہوں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ تعلیم کا معیار اعلیٰ سے اعلیٰ قائم کیا جا سکے. سالار ملت کا یہ سب سے اہم کارنامہ ہے کہ انہوں نے 4% مسلم تحفظات مہیا کروائے. آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اویسی صاحب کے 77 سالہ زندگی میں جو مقبولیت ان کے حصے میں آئی شاید حیدرآباد کی تاریخ میں کسی اور شخص کی زندگی میں آئی ہوگی. سالار ملت مرحوم اپنے نفس
پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب خدمت کے بعد اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پہنچے ہوں گے تو وہ نظارہ بھی یقیناً قابل دید ہوگا. جیسے یوں کہا جا سکتا ہے روشن ہے اس فلک پر فرش زمین کے تارے، روشن ہے اس فلک پر فرش زمین کے تارے، پیروز وہاں شادا کیا خوب ہے نظارے، شمس و قمر بھی حیران حیرت میں کہکشا، شمس و قمر بھی حیران حیرت میں کہکشا، اونچے فلک میں پہنچے کیسے زمانے کے تارے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سالار ملت کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ درجات ملے. آمین. سالار ملت یادگار تقریری مخالفے کے انعامات کی تقسیم صدر محترم کے دست مبارک سے عمل میں آ رہی ہے. انعام اول گولڈ میڈل محمد عمران، طالب علم سینٹرل پبلک اسکول، صدر محترم سے گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں اور سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں. انعام دوم محمد عبدالعزیز حسین، طالب علم مدینہ پبلک اسکول، سلور میڈل. انعام سوم غلام مرتضی قریشی، گوتم جونیئر کالج، دینی کتب. اب میں نقیب ملت الحاج بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس سرزمین جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ بوستان غیرت فردوس، کہ سرزمین دکن سرزمین حیدرآباد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل اور کرم رہا کہ اس نے اس سرزمین پر عظیم علماؤں کو پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سرزمین پر عظیم سیاستدانوں کو پیدا کیا اور ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی صبح قیامت تک اس سرزمین پر عظیم شخصیتوں کو پیدا کرتے رہے گا جو بے باک اور بے نفس ہو کر قوم اور ملت کی خدمت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم ایک ایسے شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں جو نہ صرف آندھرا پردیش بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک سہارا، غریبوں کا آسرا، مسلمانوں کا نگہبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، جس کی شخصیت حکومتوں کے ایوانوں میں لرزہ پیدا کر دیتی تھی، جو سیاست اور قیادت کا جامع تھا اور خطابت کا شہنشاہ، جس کو آپ اور ہم عزت سے اور پیار سے سالار ملت کے نام سے یاد کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک یاد کرتے رہیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، جس میں ایک ایسا علم جس سے انسانیت کو نفع پہنچتے رہے. اور الحمدللہ مرحوم قائد نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے،
یہ ادارے انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک باقی رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کا فائدہ ضرور مرحوم قائد سالار ملت کو پہنچتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو انسان کسی کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کو نیکی کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ مرحوم قائد نے لوگوں کو علم کے راستے کی طرف راغب کر کے نیکی کی طرف دعوت دی۔ جو ادارے مرحوم قائد نے قائم کیے الحمدللہ یقیناً مرحوم قائد کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو علم سے زندہ ہوتا ہے کبھی نہیں مرتا۔ مرحوم قائد کی سب سے بڑی خدمت، سب سے بڑا کارنامہ اگر کوئی لکھے گا تو لکھے گا کہ سالار ملت علیہ الرحمہ نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے یہ تعلیمی ادارے قائم کیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مرحوم قائد نے ہم تمام کو یہ درس دیا، یہ سبق سکھایا۔ وہ کوئی نیا درس اور سبق نہیں تھا کہ اگر تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو کبھی بھی کسی بھی نامصائب حالات کیوں نہ ہو اپنی پیٹھ دشمن کو نہیں دکھانا، اس لیے کہ سورہ انفال میں اللہ نے فرما دیا کہ اگر تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو اس کو پیٹھ مت دکھانا۔ مرحوم قائد کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم کو دعوت فکر دیتا ہے کہ دیکھو میں نے ملت مظلومہ کی خدمت کی اور اس راستے میں مجھے کئی مرتبہ جیلوں کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا۔ یاد کرو مسلمانوں مرحوم صدر کے وہ مشہور الفاظ کو کہ جب مرحوم صدر امام احمد بن حنبل کا ذکر کرتے تو آپ کا نام نہیں کہتے بلکہ کہتے کہ امام دار الحجرت، اور جب آپ کو حق کی سربلندی کے لیے آواز اٹھانا پڑا تو امام دار الحجرت پر پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور ایسا مارا گیا کہ اگر وہ کوڑا اونٹ کی پیٹھ پر مارا جاتا تو اونٹ پکار کر بیٹھ جاتا۔ مرحوم صدر بار بار اس جملے کو دہراتے تاکہ آنے والی نسل کو پیغام مل جائے کہ یہ جو راستہ ہے اس راستے میں کانٹے ہیں، اس راستے میں نشیب و فراز ہے، قیادت کا راستہ شہادت سے ہو کر گزرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مرحوم صدر کی خدمات اگر کوئی لکھنے بیٹھے تو اس کو کئی صفحے لگ جائیں گے مگر مرحوم صدر کی خدمات کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ یہ مرد مجاہد سالار ملت ہی تھا۔ جب چپل بازار پر پہلا 1960 کے دہے میں فساد ہوا تو اکیلا مرحوم صدر اپنی ناٹر موٹر سائیکل پر نکل جاتے ہیں، مسلمانوں کو ہمت دلاتے ہیں۔ ایوان اسمبلی کا ذکر آپ نے سن لیا، قائد مقننہ کی جامع تقریر کے ذریعے۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرحوم صدر کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کریں، اور جب تک ہمارا اتحاد مضبوط رہے گا، جب تک مجلس اتحاد المسلمین طاقتور رہے گی، یہ ادارے کامیابی سے اپنا کام کرتے رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ایک بہترین خراج عقیدت ہوگا سالار ملت کے لیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں اس جانب بھی کہ ہمارا ملک کس جانب جا رہا ہے، کس رخ پر جا رہا ہے۔ کرپشن کے نام پر تو انا نے ایک تحریک کا آغاز کیا، مگر مسلمان ہند کا سوال ہے ان لوگوں سے کہ ہندوستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو کرپشن سے زیادہ فرقہ پرستی کا خطرہ ہے، کمیونزم کا خطرہ ہے۔ اور اگر کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھیں گے تو وہ صاف اور واضح الفاظ میں کہے گا کہ مجھ سے انصاف ان لوگوں نے نہیں کیا جو آنس تھے، اور اس لیے کہ وہ انصاف پسند نہیں تھے، یعنی آنس تھے، یہ حق، یہ تمام رشوت نہیں لیتے، مگر جب مسلمانوں کا معاملہ آتا تو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کرتے۔ آج اگر ملک کو سب سے بڑا خطرہ اور چیلنج ہے تو کمیونزم فرقہ پرستی سے ہے۔
اس کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ لوگ جو آج بات کرتے ہیں اس تمام رشوت کے خاتمے کی، یقیناً مجلس اتحاد المسلمین اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ غریب عوام اس ملک کی رشوت کے اس دیمک سے پریشان ہے۔ کوئی غریب راشن کارڈ ہو، پاسپورٹ ہو، آدھار کارڈ ہو، انکم سرٹیفکیٹ ہو، یہ تمام چیزیں نہیں بنا سکتا جب تک کہ کسی کو رشوت نہیں دی جائے۔ مگر اس سے بڑا خطرہ اگر کسی کو ہے اس ملک کو تو فرقہ پرستی سے ہے۔ جو لوگ آج رشوت کے خاتمے کی مہم کا آغاز کر رہے ہیں، میں ان سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ تمہاری یہ مہم کیا گجرات میں تم نے شروع کی تھی جہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا؟ کیا تم نے سرزمین حیدرآباد پر مکہ مسجد اور لمبنی اور گوکل چاٹ کے بعد بم بلاسٹ ہوئے تو کیا اس طرح کی مہم کا آغاز کیا گیا تھا جس کے تحت ہمارے کئی بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، پولیس کی طرف سے مارا اور پیٹا گیا؟ کیا گجرات میں جب سرزمین حیدرآباد اور آندھرا پردیش کے معصوم نوجوانوں کو اٹھا کر 7 سال جیل میں ڈالا گیا تو کیا یہ رشوت کی خاتمے کے نام پر مہم کا آغاز کرنے والے کبھی جا کر ان بچوں کے ماں باپ سے ملاقات کیے؟ کیا کبھی ان کی قانونی لیگل کے ان کے قانونی کیسز کی میں امداد کی یا کوئی تعاون کیا؟ کہیں پر کچھ نہیں کیا، ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ یقیناً عزیزان ملت آج ہم کو ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کرپشن کی بات کرنے والوں، ارے تم ہم کو کیا درس دے رہے ہو؟ ارے ہمارا تعلق اس مذہب سے ہے، ہم اس عظیم رسول کی امت ہے جنہوں نے 1400 سال پہلے مکے کی وادیوں میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ رشوت دینے والا اور لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، دنیا میں ہمارے نبی کی طرح کوئی کسی نے اس طرح کا پیغام نہیں دیا۔ اگر کسی نے دیا تو قرآن نے دیا، کسی نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ارے رشوت کا خاتمہ اگر ہونا ہے تو سب سے پہلے فرقہ پرستی کا خاتمہ کرو۔ جہاں پر فرقہ پرستی کا خاتمہ ہوگا رشوت کا خاتمہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ انا آ گئے، وہ کوئی کیجریوال، یہ تمام کے تمام مجھے نظر نہیں آئے، نہ گجرات میں نظر آئے، نہ حیدرآباد میں نظر آئے، مگر آج یہ سنگ پریوار کی چڈیاں پہن کر پھرنے والے مسلمانوں کو ایک دھوکہ دینے کے لیے، یقیناً مسلمان انشاءاللہ تعالی ان لوگوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ اس طرح کی تحریکوں سے سیاسی فائدہ اگر کوئی اٹھا رہی ہے تو بی جے پی اٹھا رہی ہے۔ بی جے پی مسکرا رہی ہے اور بی جے پی انتظار کر رہی ہے کہ کیسے دوبارہ دلی کی گدی پر ان کا اقتدار ان کو مل جائے، کیسے دوبارہ نریندر مودی کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنایا جائے۔ مرکزی حکومت کا بھی یہ کام یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کام کریں، اچھے فیصلے لیں۔ ارے خواہ مخواہ کسی کو جیل میں ڈالنا، خواہ مخواہ کسی کو پرمیشن دینا اور پھر اس کو کینسل کرنا، یہ صحیح طرح سے کام نہیں چل سکتا۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں بھی منافقین، مخالفین مجلس کی بڑی کوشش کہ اخبار میں اداریے لکھے جاتے ہیں کہ مساجد میں اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، مساجد کا غلط استعمال ہو رہا ہے، مساجد میں سیاسی تقاریر کی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو مسلمانوں، اس زمین پر، اس کرۂ ارض پر اگر کوئی ایسی محفوظ جگہ ہے جس جگہ سے شیطان مایوس ہے تو مسجد ہے، وہ مسجد ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمان محفوظ ہیں تو وہ مسجد ہے۔ اور یہ کچھ زمین پر جو ایسی جگہ ہے جس کو دیکھ کر شیطان اور کفار یہ دیکھ کر تڑپتے ہیں، وہ جگہ مسجد ہے۔ جس جگہ پر مسلمانوں کی مہم کو دیکھ کر کوئی لوگ جلتے ہیں تو منافقین ہے۔ تو معلوم ہوا کہ منافقین اور دشمنان اسلام کی آنکھوں میں مسجد کھٹکتی ہے، مسجد کھٹکتی ہے۔ اے ظالموں جو لکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ارے
نہیں جانتے تاریخ اسلام کو. ارے تم اگر جانتے ہو تو کارل مارکس کی تاریخ کو, تم اگر جانتے ہو تو لینن کی تاریخ کو, تم اگر جانتے ہو تو سوشلزم کو جانتے ہو. اس لیے کہ تمہارے خمیر میں تمام چیزیں بسی ہوئی ہیں. تمہارے پاس یا تمہارے آبا اجداد میں دین اسلام تو دور کی بات, تمہارے پاس یہ تمام ہوا تک نہیں آتی. مگر تم مسجدوں کے تعلق سے بولنا کہ مسجدوں کو استعمال کیا جا رہا. ارے مسجدوں کو یقیناً استعمال کیا گیا. مسجدیں مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کا مرکز تھی, ہے اور صبح قیامت تک رہے گی. ارے جو مسجدوں کے بارے میں لکھتے ہیں, کیا تم بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد بھی کہا اور درسگاہ بھی کہا. اس مسجد سے مسلمانوں کی فوجیں نکلتی تھی غزوات کے لیے. یہی مساجد تھے جہاں پر مال غنیمت کو بانٹا جاتا تھا. یہی مساجد تھی جہاں پر قیدیوں کو لا کر قید میں رکھا جاتا تھا مساجد میں. مگر ان لوگوں کو کیا معلوم, عزیزان ملت اسلامیہ, یہ غیروں کی مذہب کی طرح جہاں پر ان کی عبادت گاہوں میں صرف عبادت کی حد تک ختم ہو جاتا ہے, یہ دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام اس بات کو ان کو سمجھاتا ہے کہ مساجد بھی ہے, درسگاہ بھی ہے. ارے یہاں پر اگر سیاست کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر کیا قاتلوں کی تائید میں ہم بیان کریں گے, دشمنان اسلام کی تائید میں بیان کریں گے؟ اور جو لوگ مسجد کا نام لے کر بلڈنگیں بناتے ہیں اور مسجد کے اوپر پینٹ ہاؤس بناتے ہیں, جو مسجدوں کے چھت کے اوپر بکریاں رکھتے ہیں, کیا ہو گیا ان لوگوں کی زبانوں کو؟ ارے یاد رکھو, یہ نام بریٹر, تم اپنی سیاہی کو خراب کر رہے ہو, تم اپنی سیاہی خراب کر رہے ہو اور اپنا ایمان خراب کر رہے ہو. تم جو تمہارے چمچوں کا استعمال کر رہے ہو, میں تو چندرا بابو نائیڈو سے کہنا چاہوں گا کہ تم اپنی جماعت کی پالیسی کا بیان کرو. کیا تیلگو دیشم کی پالیسی ہے کہ مسلمان مساجد سے اللہ کا ذکر نہ کرے؟ کیا یہ تیلگو دیشم کی پالیسی ہے؟ اگر نہیں ہے تو چندرا بابو نائیڈو کو کہنا پڑے گا. کون ہے یہ لوگ جن کا نام مجھے میں بولنا نہیں چاہتا اور نہ ہی مجھے ان کے باپ کا نام معلوم؟ تحقیق کرنا پڑے گا ان لوگوں کے باپ کے نام کے بارے میں بھی, کہ اگر ان کا باپ صحیح ہوتا تو یہ نہیں جاتے اس جگہ پر, اس راستے پر. مگر یقیناً کچھ فرق ہوگا, کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے آگے پیچھے, کیونکہ کوئی غیرت مند مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. کوئی غیرت مند مسلمان یہ نہیں لکھ سکتا کہ مساجد کو استعمال کیا جا رہا. ارے مساجد کو استعمال کیا جاتا رہا. آج سیریا میں کیا ہو رہا ہے؟ کون وہ تحریک کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے؟ شیخ یعقوبی لے کر آگے بڑھ رہا ہے. اللہ سلامت رکھے شیخ یعقوبی کو. کون ہے؟ امیہ مسجد کا امام خطیب, اس کی زیر قیادت سیریا میں تحریک چل رہی ہے. تو کیا وہاں پر بھی بولیں گے کیوں سیاست بات کر رہے؟ مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے روز فلسطین کا مسلمان شہید ہوتا ہے, ہم ہر روز نماز میں اس کی بازیابی کے لیے دعا کرتے ہیں. تو کیا دعا نہیں کرنا؟ بھول جانا اس کو. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ منافقین کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے. اور تیسری اہم بات کہ میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو, جو تم اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کا قتل کر رہے ہو, اس راستے کو چھوڑو, ترک کرو اس کو. ہم کتنا گرتے جائیں گے. آج کیا ہوا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا. کیوں کیا؟ کھانا پکا رہی تھی تو کچھ اس نے جواب دے دیا, شوہر کو غصہ آیا, چاقو لے کر بیوی کو مار دیا. 3 بچیاں, اس کے 2 بچے, ان کے سامنے اپنی بیوی کا قتل کر دیا. ایک اور واقعہ, بیوی نے شوہر کو مار دیا. رمضان چل رہا ہے, جمعۃ الوداع کے دن رات میں بارکس میں ایک آدمی, ایک شخص, اس کو انسان بھی کہنا غلط, جا کر اپنی بیوی اور اپنی ساس کو قتل کر کے پولیس اسٹیشن میں جا کر سرنڈر. اور حضرت پولیس ہے, وہ بولے آؤ تمہارا انتظار کر رہے تھے قتل کرنے کے بعد. میں خیر مقدم کرتا ہوں بارکس کے
کہ ذمہ دار حضرات نے کہا کہ اس کو بستی کو چھوڑنا پڑے گا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کا تقاضا تو یہ نہیں ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کی غیر انسانی جانورانہ حرکت کرے گا اس کو نکالو. آپ وہ غریب ہے، اچھا کیا، مگر جو جس کے پاس دولت ہے، جو ضلالت پر اتر چکا اس کو بھی نکالو. یہ انصاف کا تقاضا ہے. میں یقیناً خیر مقدم کرتا ہوں. ان تمام چیزوں کا خاتمہ ضروری عزیزان ملت. یہ راستہ صحیح نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو مارتے جاؤ. کیا حاصل ہوگا اس میں؟ کیا حاصل ہوگا؟ سیل فون کے نام پہ ایک کا قتل کر دیا. معمولی 4000 کے سیل فون کے لیے کون سا بڑا کام کیے؟ کس کی رسوائی ہو رہی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کی دعاؤں کو قبول کیا اور اکبر الدین اویسی کو اللہ نے ایک نئی زندگی دی. الحمدللہ. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. یقیناً ہم دونوں بھائی بلکہ ہمارا پورا خاندان امت محمدی کا زندگی بھر مخروض رہے گا. ہماری نسل در نسل جماعت کا ایک ایک فرد مسلمانوں کا مخروض رہے گا کہ اللہ نے اکبر الدین اویسی کو موت کے منہ سے واپس لایا تو اس میں غریب مسلمانوں کی آئیں ہیں، دعائیں ہیں، ان کی آنسو ہیں. اور سب سے بڑا کرم اور فضل اللہ نے کیا، صدقہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بغیر ان کے یہ نہیں ہو سکتا تھا. اللہ نے کرم کیا، فضل کیا. اگر ہم جتنے مرتبہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے. اور الحمدللہ میں مکہ مسجد کی تقریر میں نہیں تھا، عمرے پر گیا ہوا تھا. آج اکبر الدین اویسی کی تقریر کو سنا تو مجھے وہ چیز یاد آئی کہ کوئی کرکٹ پلیئر انجری کے بعد جب واپس آتا ہے تو اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے اپنی بالنگ میں اور بیٹنگ میں ٹائمنگ آنے کے لیے. یہاں پر تو ایسا دکھ رہا کہ پہلے سے زیادہ ٹائمنگ میں اضافہ ہو گیا. الحمدللہ. یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اور یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. یہ تمام مخالفین، یہ تمام دشمن یہ سازشیں رچائیں گے، کرتے رہیں گے. ان کا کام صرف گندی سوچ ہے. یہ تو ڈرٹی ٹرکس ڈپارٹمنٹ کے یہ دونوں ایڈیٹر، یہ ڈرٹی ٹرکس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کم پروڈیوسر ہیں. ان کو کام کاج کچھ کرنے آتا نہیں. صبح اٹھیں گے تو مجلس کو گالی، رات میں سوئیں گے تو مجلس کو گالی دے کر ارے بدل جاؤ، زندگی کتنے دن کی ہے، کتنے دن اس دنیا میں رہنا ہے، نہیں معلوم کہ کبھی تمہارا بھی چراغ گل ہوگا. تم اگر آج ایک ملت کے خدمت گزار پر جن لوگوں نے حملہ کیا ان کی دانستہ غیر دانستہ تائید کر کے سمجھ رہے ہو کہ یہ چیز اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، ارے اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے تو اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جو ظالموں کا ساتھ دے رہے ہو، جو تم نے سازش رچائی، تم بچ جاؤ گے، قدرت کے نظام سے نہیں بچ سکتے. انگریزی کی کہاوت ہے کہ واٹ گوز راؤنڈ کمز اراؤنڈ، کہ یعنی جو گول جاتا ہو پھر کے گول آنے والا ہے. اب جب آئے گا تو تیار رہنا. اس وقت مجھے نہیں کہنا یہ کیا ہوا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کوئی اچھی غلط حرکت ہو جائے، مگر ان لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. ہوش کے ناخن لو. تم ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم وہ جماعت کے وفادار سپاہی ہیں جو دشمن کی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے، دشمن کی دولت پر بھروسہ نہیں کرتے. ارے ہم وہ آقا کے غلاموں کے غلام ہیں جو اللہ پر مکمل توکل کر کے مقابلہ کرتے ہیں. اس لیے جو قوم، جو فرد اللہ پر توکل کرتا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بات میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور میں ساتھ ہی ساتھ حکومت کو یہ بھی کہنا چاہوں گا، اور ہم ضرور تعاون دیں گے کہ شہر حیدرآباد میں آنے والے 8-9 دن پرامن طریقے سے گزر جائیں.
رمضان الحمدللہ پرامن طریقے سے گزر گیا اور یہ 8-9 دن بھی انشاءاللہ پرامن طریقے سے گزر جائیں گے، مگر حکومت کا کام بھی ہے، خاص طور سے انٹیلیجنس کا کام یہ ہے کہ وہ بعض جگہوں پر یہ جو گانے لگا کر کیسٹ لگائے جا رہے ہیں کہ مندر وہاں پر بنائیں گے، یہ غلط ہے۔ ہر ایک کو اختیار ہے اپنا تہوار اچھی طرح سے منانے کا، مگر اس طرح کی باتیں، اس طرح کے نغمے لگانا، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، اور جو لوگ لگا رہے ہیں ان کا مقصد امن نہیں ہے، ان کا مقصد شر پیدا کرنا ہے۔ حکومت کا کام یہ ہے، انٹیلیجنس کا کام یہ ہے کہ وہ ان لوگوں پر نظر رکھے، ان کے خلاف ایکشن لیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مرحوم صدر سالار ملت علیہ الرحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ سبحانہ و تعالی بطفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی خبر کو نور سے بھر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔